بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر 244، آیت نمبر ہے 69 اور 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا یکفرون۔ وما علی الذین وما علی الذین اور نہیں ہے ان لوگوں کے ذمے یتقون جو بچتے ہیں من حسابہم ان لوگوں کے حساب میں سے من شیء کچھ بھی، ولکن ذکری لعلہم یتقون لیکن ایک نصیحت ہے تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں۔ وذر الذین اور چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لعبا ولہوا کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں، ان تبصر نفس یہ کہ نہ ہلاکت میں ڈال دے کوئی جان بما کسبت جو اس نے کمایا، لیس لہا من دون اللہ نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے علاوہ ولی کوئی ولی ولا شفیع نہ کوئی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اگر وہ فدیہ دینا چاہے گا، كُلَّ عَدْلٍ ہر طرح کا فدیہ، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا ان سے وہ نہیں لیا جائے گا، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں ابسلوا بما کسبوا جنہوں نے ہلاکت میں ڈالا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ لہم شراب من حمیم ایسے لوگوں کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم دردناک عذاب بما کانوا یکفرون ان کے کفر کی وجہ سے۔ بات اصل میں یہ ہو رہی تھی کہ بری مجلس کا انتخاب وہ منع ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کے نافرمانی ہو اس مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، بات یہ ہے کہ بری مجلس کا انتخاب تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نصیحت کی غرض سے جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ جا سکتا ہے۔ متقین لوگوں پہ ایسی مجلس میں جانا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے جا کر وہاں نصیحت کرنی ہے۔ البتہ جس کا ایمان کمزور ہے وہ نہ جائے، جو داعی ہے جو نصیحت کرنا چاہتا ہے یا نصیحت کرنا جانتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی نکلا، مثال کے طور پر ایک جگہ ہے، مثال کوئی مال لے لے، وہاں پہ غیر شرعی کام بھی ہوتا ہے۔ اب آپ نے وہاں پہ اپنا کوئی سامان لینے بھی جانا ہے، آپ کو اپنی ضرورت ہے، وہاں پہ آگے کوئی غیر شرعی کام ہے، کوئی ڈھول ڈھمکا ہے یا کوئی بھی بے پردہ ماحول یا کوئی بھی غیر شرعی کام وہاں پہ ہو رہا ہے،
اب اس آیت کی روح سے آپ اپنے کام کے لیے جا سکتے ہیں، آپ جائیں اپنا کام کریں واپس آ جائیں، آپ کو اس غیر شرعی کام کا نہ کوئی سروکار ہونا چاہیے نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، آپ جائیں اپنی ضرورت کے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کریں اور واپس آ جائیں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ تو بہرحال نصیحت کی غرض سے آپ کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ تقوی والے ہیں ان کے ذمے من حسابہم، ان گناہ کرنے والوں کے حساب میں سے شیئن، کوئی گناہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِن ذِکْرَىٰ، لیکن ایک نصیحت ہے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، نصیحت ہمیشہ کریں۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ لو جی میں نے اسے بڑا سمجھایا اس نے بات ہی نہیں مانی، مرنے سے پہلے تک نصیحت جاری رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی بچے کو نصیحت کی تھی، اب وہ مرض الموت میں مبتلا تھا، یہودیوں کا بچہ تھا، یہ بھی تو سوچا جا سکتا تھا نا اس نے کون سا ایمان لانا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت تک اسے نصیحت کی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب پہلے وہ جہنمی تھا، اب مسلمان ہو گیا، اب جنتی ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ نصیحت آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ اب اسی سے آگے اگلی آیت ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو نصیحت کرنے جاتے ہیں جو غیر شرعی کام کر رہے ہیں، ڈھول ڈمکا کر رہے ہیں یا کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں، لوگ غلط کام کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں نصیحت کرنے کے لیے، وہ آگے سے آپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا یہ کام مشکل ہے، عام بندہ جس کا کمزور ایمان ہے وہ یہ کام نہ کرے، یہ کام مشکل ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا خود کا ایمان کمزور ہے آپ وہاں پہ نہ جائیں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ کن کو؟ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں۔ آپ نصیحت کرنے جا رہے ہیں، آپ کی نصیحت کا مذاق اڑائیں گے، میمز بنا لیں گے آپ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو غلط حرکتیں آپ کے اچھے کام کے ساتھ وہ غلط حرکتیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا۔ بعض لوگوں نے کرنا اپنی مرضی ہوتی ہے، خواہشات اپنی مرضی کی کرنی ہوتی ہے ساری، انہوں نے خوشی غمی کا موقع ہے، کوئی بھی موقع ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو مذہبی رنگ دے کر کریں، تاکہ سارا کچھ کرنے کے بعد رہیں ہم مذہبی کے مذہبی، کوئی یہ نہ کہے انہوں نے غیر شرعی کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کو بھی کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ مقصد دین پہ عمل کرنا نہیں ہوتا، مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتی، مقصد آخرت کی تیاری نہیں ہوتی، بس لبادہ دین کا اوڑھ کے سارے کام اپنے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے دینہم لعبا ولہوا، بری مجلس انہوں نے کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر دین کو تھوڑا سا ایڈ کر کے دین کو بھی کھیل تماشا یہ لوگ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، جس طرح پہلے میں نے بات کی، یہودیوں کو سمجھانے کے لیے ان کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اب آپ وہاں پہ گئے انہیں سمجھانے کے لیے، انہوں نے کیا کیا؟ چکی کا پارٹ گرا کے آپ کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس لیے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ایسے لوگوں کے پاس زیادہ نہیں جانا چاہیے جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، وہ آپ کو بھی نقصان دیں گے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، ہر چیز دنیا۔ بعض لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے میرا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، بس انہیں اپنے فائدے سے غرض ہے، انہیں کسی کام سے کوئی غرض نہیں ہے، حلال ہے حرام ہے جو مرضی ہے، اپنا فائدہ ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، ہاں نصیحت کرتے رہنا چاہیے، موقع جب آپ کو ملے آپ نصیحت کر دیں۔ یہ اصل میں بار بار ایسے اس لیے نصیحت ہو رہی ہے کہ آپ نصیحت کریں، ہو سکتا ہے وہ غلط کام کرنے والا آپ کا اپنا ہو، آپ کا عزیز رشتہ دار، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں کہیں جس طرح ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں آق نامہ لکھ دو جی بس ختم، اس کا لینا دینا میرے ساتھ ختم، نہیں، غلط ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، جب آپ کو موقع ملے، جب بھی موقع ملے آپ نصیحت کریں۔ وَذَكِّرْ بِهِ، ان کو نصیحت کرتے رہیں اس قرآن کے ذریعے، أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، یہ نہ ہو جائے اپنے گناہ کی وجہ سے یہ ہلاکت میں پڑ جائے، تبصلہ ہلاکت میں پڑ جائے، تو اپنا گناہ کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے، پھر دکھ آپ کو ہوگا، یار میرا عزیز تھا، چاہنے والا تھا، میری اولاد تھی، میرا اپنا تھا، اب ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو نصیحت گاہے بگاہے جب موقع ملے کرتے رہیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہلاک ہو گیا تو کل قیامت کے دن نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان بچ جائے دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو، یا تو پیسہ انسان کو بچاتا ہے، یا دوستی یاری بچاتی ہے۔ آپ پھنس جائیں اللہ نہ کرے تھانے کچہری میں، تو یہاں وہاں پہ پیسہ کام آتا ہے، دوستی یاری کام آتی ہے، یا کوئی تگڑی سفارش کام آتی ہے۔ وہ بندہ آپ کا دوست نہیں تھا، بس کسی بھی طرح آپ کو سفارش مل گئی، آپ کامیاب ہو گئے۔
یا آپ کا کوئی گہرا دوست نکلا ہے، اس نے آپ کو بچا لیا، یا پیسہ بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ من دون اللہ ولی، نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر دنیا جہان کا پیسہ بھی دینا چاہے گا تو لا یؤخذ منہا، اسے لیا نہیں جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں کل قیامت کے دن نہیں ہوں گی۔ کل قیامت کے دن وہی ہوگا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، آپ کا اخلاص ہوگا۔ اللہ نہ صورتیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا، اللہ بندے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ وہاں پہ تیرا اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، درس سنتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر اس کے اندر اخلاص ہے، کل قیامت کے دن آپ سوچ نہیں سکتے میزان آپ کا کتنا بھاری ہو جائے گا۔ آپ کی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے آپ 10 روپے بھی کسی کو دیتے ہیں نا، اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو وہ پہاڑوں جتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے، لیکن آپ پہاڑوں جتنی بڑی نیکی کرتے ہیں، اخلاص نہیں ہے تو ضائع ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، اخلاص بندے کا جو ہے وہ کام آئے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہلاکت میں ڈال دیے جائیں گے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا اپنے گناہ کی وجہ سے۔ لہم شراب من حمیم، وہاں پہ حمیم ہوگا، کھولتا ہوا پانی۔ اب ایک حدیث میں ہے وہ پانی مانگیں گے، پانی انہیں دے دیا جائے گا، جب دیکھیں گے کھولتا ہوا پئیں گے نہیں، زبردستی پلایا جائے گا۔ چہرے کے پاس کریں گے، چہرے کا چمڑا، حدیث سنی ہوئی ہے، چہرے کا چمڑا سارا اتر کے اس پانی کے اندر چلا جائے گا۔ اب وہ زبردستی پلایا جائے گا، وہ پیٹ میں جائے گا، انتڑیاں باہر آ جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے انہیں ایک تھور کا درخت ہوگا، وہ کھلایا جائے گا، جب وہ کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں جس طرح تانبا کھولتا ہے نا، اس طرح الجھن ہوگی، اب انہیں پانی کی طلب ہوگی، تو حمیم پانی وہ نہیں پئیں گے۔ یہ حدیث میں آیا ہے وہ پئیں گے نہیں، ان کے سروں کے اوپر ڈال دیا جائے گا، جس سے سارے کے سارے وہ جھلس جائیں گے۔ تو یہ ہے لہم شراب من حمیم، وہاں پہ حمیم ہوگا، وعذاب علیم، دردناک عذاب۔ اب دیکھیں بڑے بڑے عذاب تو ہوں گے، چھوٹا عذاب کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ کھولے گا۔ اب یہ ہلکا ہے تو باقی کتنے دردناک ہوں گے۔ بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو بندے انکار کرتے ہیں۔ تو انکار بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کلی طور پر انکار اور ایک عملی طور پر انکار۔ ہم کلی طور پر تو نہیں کرتے، ہمارا عملی انکار ہے، دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، نماز کا مسئلہ ہو، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا عملی انکار ہے۔ تو انسان کو دین اسلام کھیل تماشا نہیں بنانا، نصیحت کرتے رہنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو برائی سے بچنا ہے۔ یا تو آپ برائی کے قریب نہ جائیں، اگر جانا ہے تو نصیحت کی غرض سے جائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔